بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اشکال، آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ مال سے کچھ نہیں ہوتا؟ مال سے تو سب کچھ ہو جاتا ہے۔ مال سے انسان چیزیں خرید سکتا ہے، گاڑی خرید سکتا ہے، گھر خرید سکتا ہے، اچھے کھانے حاصل کر سکتا ہے، اچھے کپڑے حاصل کر سکتا ہے، مال سے اچھا معیار زندگی بنا سکتا ہے، اطمینان سکون والی زندگی حاصل کر سکتا ہے، زندگی کی خوشیوں کو خرید سکتا ہے، لوگوں کی عزت کو حاصل کر سکتا ہے۔ آپ کہتے ہیں مال سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ سوال ہے، آپ کے سامنے بھی آ سکتا، آپ سے بھی کوئی کہہ سکتا کہ بھئی یہ کیسی بات آپ کی، اس کو جواب جو دینا ہے وہ جواب سنیں۔ جواب، بھائی ہم جو کہتے ہیں کہ مال سے کچھ نہیں ہوتا، اس کا مطلب اچھی طرح سمجھو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مال کا حاصل ہونا بھی اللہ کی چاہت سے ہے، اور مال سے چیزیں اور چیزوں سے راحت کا ملنا بھی اللہ کی چاہت سے ہے۔ تمہیں جو مال سے ہوتا ہوا نظر آ رہا، اصل میں اس کے پیچھے اللہ کا چاہ لینا ہے۔ مال اصل نہیں ہے، اللہ کی چاہت اصل ہے۔ اللہ نہ چاہیں جتنی بھی محنت کر لو مال نہیں مل سکتا۔ اللہ نہ چاہیں مال ہونے کے باوجود چیزیں یا ان کی راحت کو حاصل نہیں کر سکتا۔ چلو مال سے انسان چیزیں خرید سکتا ہے، لیکن اس سے اس کا مقصد حاصل نہیں کر سکتا۔ دوائی خرید سکتا ہے، صحت نہیں حاصل کر سکتا۔ اگر ایسا ہوتا تو کوئی امیر کبھی بیمار نہ ہوتا۔ مکان، گاڑی، اچھے کپڑے، خوراک سب کچھ خرید سکتا ہے، مگر ان سے مستقل سکون اور اطمینان نہیں خرید سکتا، سوائے وقتی مزے کے۔ کل جدید کے تحت ہر نئی چیز مزے کی لگے گی، لیکن آہستہ آہستہ اس کا مزہ ختم ہو جائے گا، اور آہستہ آہستہ وہ اس کے لیے غیر اہم ہو جائے گی۔ جیسے جوانی میں جن سے مخالف کے لیے کبھی غزلیں لکھتا ہے، آہیں بھرتا ہے، ہواؤں میں اڑتا ہے، لیکن زندگی میں پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ اس کے لطیفے بناتا ہے، اس سے لڑتا جھگڑتا ہے، اس کی شکل بھی اب اسے اچھی نہیں لگتی۔ مال سے انسان چیزیں خرید سکتا ہے، حالات نہیں خرید سکتا۔ اسلحہ خرید سکتا ہے، حفاظت یا امن نہیں خرید سکتا۔ موٹے گدے خرید سکتا ہے، نیند نہیں خرید سکتا۔ بیوی بچوں کی محبت اور اطاعت کو نہیں خرید سکتا، اس لیے کہ یہ سارے حالات چیزوں، مال اور اسباب سے نہیں، اللہ کی چاہت، مرضی اور ارادے سے جڑی ہوئی ہیں۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ لیکن کلمہ یہاں پورا نہیں ہو جاتا، بلکہ اس سے آگے بھی ہے، اور وہ ہے محمد الرسول اللہ۔ اس بات کا مقصد کیا ہے؟ کیا اس بات سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسباب کو چھوڑ دیا جائے یا مال نہ کمایا جائے؟ نہیں، ہرگز نہیں، ہم ایسا ہرگز نہیں کہتے، نہ چاہتے۔ ایسا سمجھنا یا ایسا کرنا یہ تو رہبانیت ہے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ہر چیز اللہ کی چاہت سے ہیں تو تم بھی ہر چیز کے اندر اللہ کی چاہت کو دیکھو۔ اپنی کمائیوں میں، اپنی معاشرت میں، اپنے تعلقات میں، ہر چیز میں اللہ کی چاہت کو دیکھو کہ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اس نے جو ہمیں مال اسباب کے متعلق احکامات دیے ہیں، ان احکامات کو دیکھو۔ محمد الرسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی دی ہے۔ اللہ کی چاہت اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ جب تم اس کے حکموں کو نبی کے طریقوں پر پورا کرو گے، ہر شعبے میں نبی کی سنت کو زندہ کرو گے، تو اللہ رب العزت تمہارے پاس مال ہوگا تو بھی تمہیں راحت دے گا، مال نہیں ہوگا تو بھی راحت دے گا۔ اگر تم نے اللہ کی چاہت کو اور اس کے حکم کو پورا نہیں کیا تو تمہارے پاس مال ہوا تو بھی اس سے تمہارے حالات نہیں بننے دے گا، اور مال نہ ہوا تو تمہارا فقر میں رہنا بھی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ تو اس لیے مال اصل نہیں ہے، اعمال اصل ہیں، حضور کے سنت طریقے اصل ہیں، اس کو سامنے رکھ کر زندگی گزارو۔ مال کماؤ لیکن اس کو اصل سمجھ کر نہیں، اعمال کو اصل سمجھ کر۔
ہر مال سے کامیابی نہیں ملیں گی، جس کے اندر اوامر ہوں گے اس مال سے کامیابی ملیں گی۔ مال کی نفی نہیں ہے بلکہ حکموں کو چھوڑ کر مال کمانے کی نفی ہے، غلط یقین کے ساتھ مال کمانے کی نفی ہے۔ اور بات یہاں ختم نہیں ہو جاتی بلکہ یہ سمجھنے کے بعد تو اصل کام شروع ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ یہ بات تمہارے اندر ہمارے اندر محنت سے آئے گی۔ جب تم اس کے لیے جان مال اور وقت لگاؤ گے، اللہ کے راستے میں نکلو گے، دعوت دو گے، دعوت والے اعمال اختیار کرو گے، راتوں کو رو رو کر اللہ سے مانگو گے، پھر یہ بات تمہارے اندر آئے گی۔ محض سن لینے سے زندگی میں نہیں آ جائے گی۔ ہدایت اللہ کے خزانوں میں سے سب سے قیمتی چیز ہیں جو بغیر مجاہدوں کے وہ کسی کو عطا نہیں کرتا۔ مال کبھی بن مانگے اور بغیر محنت کے بھی مل جاتا ہے، لیکن یہ والی ہدایت جس کا ذکر ہوا بغیر طلب کے، بغیر محنت کے، بغیر مجاہدے کے اور بغیر رونے کے نہیں ملتی۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔